کلپ نمبر 790۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 63 سے 65 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا۔ ترجمہ، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہو۔ تلک الجنہ، یہ وہ باغ ہے، یعنی جس جنت کے اوصاف بیان ہوئے یہ وہ باغ ہے جو ہم اپنے ان نیک بندوں کو عطا کریں گے جو پرہیزگار ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں قول یہ بھی ہے کہ ہم نے جنت میں کفار کے ایمان لانے کی صورت میں ان کے لیے جو مکانات تیار کیے ہیں ان کا وارث ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو کریں گے۔ یاد رہے کہ جنت متقی اور پرہیزگار مسلمان کو ملے گی، اور گناہگار مسلمانوں کو بھی جو جنت ملے گی وہ ان کے گناہوں کی معافی یا خاتمے کے بعد ہی ملے گی، یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ بھی گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ ترجمہ، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، سب اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اور تمام جگہوں کا وہی مالک ہے۔ ہم ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل و حرکت کرنے میں اس کے حکم و مشیت کے تابع ہیں۔ وہ ہر حرکت و سکون کا جاننے والا اور غفلت و نسیان سے پاک ہے، اس لیے وہ جب چاہے گا ہمیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کچھ بھول جائے۔ اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے جو مذاق میں کسی بوڑھے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے بھول ہی گیا ہے۔ یہ کہنا صریح کفر ہے، اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، یعنی اے حبیب علیہ السلام، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا مالک آپ کا رب عز و جل ہے۔ آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں اور اس کی عبادت پر ڈٹ جائیں۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی کسی کو اس کے ساتھ نام کی شرکت بھی نہیں، اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی باطل معبود کا نام اللہ نہیں رکھا۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوشی و غم ہر حال میں ہمیشہ عبادت کرنی چاہیے، یہی حکم ہے اور یہی بارگاہ خدا میں محبوب ہے۔ صرف خوشی یا صرف غم میں عبادت کرنا کمال نہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت بیان کر کے عبادت کا حکم دینے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو پالنا، نعمتیں پہنچانا اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندے احسان مندی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔